نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل فرماتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا: جو آدمی روزے کی حالت میں جھوٹی بات سے نہ بچے اور جھوٹے اور غلط کاموں سے احتیاط نہ برتے تو اللہ جل شانہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے. اس حدیث میں ہم روزے داروں کے لیے بڑا عظیم سبق ہے اور بڑی اہم بات بتلائی جا رہی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، کہ آدمی صرف بھوکا اور پیاسا رہے، باقی سارے کے سارے کام وہ کرتا رہے جو غیر رمضان میں کرتا تھا. اور خاص طور پر جن کاموں کو شروع سے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، جن کاموں کے کرنے سے شروع سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، وہ تو پہلے بھی حرام تھے. رمضان سے پہلے رمضان میں بھی حرام ہے، لیکن رمضان میں ان کی حرمت میں اضافہ ہو گیا، اس کی شدت میں اضافہ ہو گیا. تو بات اصل میں یہ کہ روزہ بنیادی طور پر جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ روزہ صرف نام کچھ کھانے پینے کا، آدمی کچھ نہ کھائے کچھ نہ پیے، اس کا نام صرف روزہ نہیں ہے. یہ تو بنیادی چیزیں ہیں، لیکن اس روزے کے جو اصل اثرات ہیں، اس کے جو ثمرات ہیں، وہ روزے دار پر اس وقت مرتب ہوں گے کہ جب آدمی زبان کی بھی حفاظت کرے، آنکھوں کی بھی حفاظت کرے، کانوں کی بھی حفاظت کرے، دل میں آنے والے جو گندے شہوانی خیالات ہیں ان کی بھی حفاظت کرے، اور جس طریقے سے روزہ رکھنا چاہیے اس طریقے سے روزہ رکھے. جیسے کہ کل بھی بات ہوئی تھی، تو یقیناً اس روزے کے اثرات روزے دار پر لا محالہ مرتب ہوں گے. تو یہاں پر اس روایت میں واضح طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اگر کوئی آدمی جھوٹی بات سے نہیں بچتا، رمضان میں غلط سلط کاموں سے نہیں بچتا اور بھوکے پیاسا رہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بھوکے پیاسا رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی آدمی بھوکا پیاسا رہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو روزے سے صحیح طریقے سے فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں اور اس روزے کے اثرات ہمارے اوپر مرتب ہو سکتے ہیں اگر صرف ایک کام کر لیا جائے. بس اس بات کی اگر ہم مشق کر لیں، میں بھی کروں، میں زیادہ ضرورت مند ہوں، زیادہ مجھے اس کی حاجت ہے اور آپ بھی ضرورت مند ہیں، ایک کام اگر ہم اس رمضان میں کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے کاموں میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیں گے، اور صحیح معنوں میں جو روزے کے اثرات ہیں وہ ہماری زندگی پر مرتب ہو سکتے ہیں. صرف ایک کام کر لیا جائے. زیادہ لمبے چوڑے مجاہدے ہم کہاں وہ مجاہدے کر سکتے ہیں جو ہمارے بڑوں نے اور بزرگوں نے اور اسلاف نے کیے ہیں؟ نہیں کر سکتے. نہ وہ ہمت ہے، نہ وہ قوتیں ہیں، نہ وہ ماحول ہے. صرف ایک کام کر لیا جائے. وہ کام کیا کہ کم از کم ہر آدمی جو میری گفتگو سن رہا ہے، آواز سن رہا ہے، ہر آدمی اس بات کا عہد اور ارادہ کرے کہ میں زبان کو کم سے کم رمضان میں قابو میں کر لوں گا انشاءاللہ. رمضان میں خاص طور پر میں زبان کو قابو میں رکھوں گا. اس زبان سے غلط بات نہیں نکلے گی، اس زبان سے غیبت نہیں ہوگی، اس زبان سے کسی کی دل آزاری نہیں ہوگی، اس زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا، اس زبان سے وہ کام نہیں ہوں گے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے منع کیا ہے اور جن چیزوں کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. اس پر میں قابو پالوں. لیکن یہ مشکل کام ہے، لیکن اگر ہمت کرے آدمی تو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں. کوئی ایسا مشکل نہیں کہ آدمی نہ کر سکے. اگر یہ کام آدمی نہ کر سکتا ہوتا
تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ہمیں اور آپ کو اس کا مکلف ہی نہ بناتے. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا مکلف بنایا تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کام میرے اور آپ کے اختیار میں ہے. اب ایک آدمی خود سے اگر نہ کرنا چاہے اور اس پر عمل نہ کرنا چاہے تو بہانے ہزار ہیں. تو صرف ایک چیز کی اس رمضان میں مشق کر لیں, ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے پوری زندگی اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ چیز عطا فرما دیں. وہ کیا کہ زبان کو قابو میں رکھیں, زبان کو بے سوچے سمجھے نہ چلائیں, اس پر تالا ڈال دیں, تالا لگام دے دیں زبان کو. یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی مشین ہمیں عطا فرمائی ہے جو مفت میں ملی ہوئی ہے. ان لوگوں سے پوچھیں اس زبان کی قدر, اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ جن کی زبان پر لقوہ گر جاتا ہے, اللہ پناہ میں رکھے. آپ ان سے پوچھیں کہ اس زبان کیسی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. وہ کہنا چاہتے ہیں, اپنی معافی ضمیر کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, اپنے خیالات کا, اپنے دکھ درد کا کسی سے شیئر کرنا چاہتے ہیں, لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کو بیچارے بولنا چاہتے ہیں, اگلا آدمی نہیں سمجھ پاتا کیا کہنا چاہ رہا ہے, کیا اس کے دل میں خواہش پیدا ہو رہی. تو بھائی ہمیں اور آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ سرکاری مشین مفت میں دی ہوئی ہے. اس زبان کو صحیح استعمال کر کر نہ جانے ہم اپنے نامہ اعمال میں کتنا نیکیوں کا, ثواب کا اور اجر کا ذخیرہ کر لیں. اور اللہ نہ کرے اگر اس زبان کو غلط طریقے سے استعمال کیا, بے سوچے سمجھے استعمال کیا, جہاں جو زبان پر آیا بک دیا, تو پھر سمجھ لیں کہ قیامت کے دن حدیث میں ہے کہ اکثر لوگ جو جہنم میں داخل ہوں گے وہ اس زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو حدیث میں ہے کہ جب آدمی صبح کرتا ہے تو جتنے بھی انسان کے اعضاء و جوارے ہیں وہ سب کے سب ہاتھ جوڑتے ہیں زبان کے سامنے اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم ہمارے معاملے میں سیدھی رہنا, اگر تم سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے چلتے رہیں گے, اور اگر تمہارے اندر کجی آ گئی اور تمہارے اندر اگر ٹیڑھا پن آ گیا تو پھر ہم بھی ٹیڑھے چلیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ زبان جو ہے یہ تمام کے تمام اعضاء اس کے تابع ہیں. اگر یہ صحیح تو ساری کی ساری چیزیں سمپل طریقے سے اور بہتر طریقے سے ساری کی ساری چیزیں چل رہی ہوں گی. دیکھیے یہ زبان کیا چیز ہے, آپ اندازہ لگائیں کہ 90 سال کا یا 99 سال کا ایک کافر مرتے وقت صرف زبان سے ایک دفعہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ, کہاں جاتا ہے بتا دیں؟ 90 سال تک کے کفر کرتا رہا, 99 سال تک کے کفر کرتا رہا. یہ زبان تو تھی, اس زبان سے ایک جملہ سے ہی کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, وہ سیدھا کا سیدھا جنت میں داخل ہوگا. الاسلام یہدم ما کان قبلہ, جب اسلام قبول کر لیا تو اسلام نے اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا. یہ زبان ہی تو ہے کہ آدمی کہتا ہے سبحان اللہ, کتنا وقت لگا, سیکنڈ بھی نہیں لگا میرا خیال. سبحان اللہ, حدیث میں ہے کہ اس سبحان اللہ ایک مرتبہ کہنے سے اللہ تبارک و تعالی میزان عمل کا آدھا پلڑا جھکا دیتے ہیں. میزان عمل کا آدھا پلڑا جھک جاتا ہے, اور الحمدللہ تملأ المیزان, اور الحمدللہ کہتا ہے تو میزان عمل یعنی ترازو وہ جھک جاتا ہے. تو ہم آتے جاتے جتنی ہم لغویات اور فضولیات ہم دن میں روزے کی حالت میں بک اس سے اس کی غیبت, اس کی غیبت, اس کی دل آزاری, اس پر کیچڑ اچھالنا, اس پر تنقید, اگر ان چیزوں سے بچ جائے آدمی اور ان چیزوں کی ذرا سی مشق اگر کر لے اور ہمت سے اگر کام لے لے, تو آپ کو پتا ہے کہ نفل کا ثواب اللہ تعالیٰ رمضان میں کس کے برابر دیتے ہیں؟ فرض کے برابر, اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. واللہ یضاعف لمن یشاء, اور اللہ تعالیٰ اس ثواب میں جس کے چاہیں جتنا اضافہ کر دیں. وہ ہر قاعدے اور ضابطے سے اللہ تعالیٰ کی ذات مستثنا ہے, وہ کسی ضابطے اور قاعدے اور قانون کے وہ پابند نہیں ہیں. تو بھائی میری درخواست صرف یہ ہے کہ اس بات کا اہتمام کر لیں, اس بات کی کوشش کر لیں, فکر کے ساتھ دن ہم گزاریں, فکر کے ساتھ رات ہم گزاریں کہ میں اپنی زبان کو قابو میں رکھوں گا, میں اپنی زبان کو انشاءاللہ قابو میں رکھوں گا. اس زبان سے کوئی گناہ کا کام نہیں ہوگا, اس زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلے گی,
اس زبان کو غلط استعمال حتی الامکان میں نہیں کروں گا. اس لیے اگر اس بات کا اہتمام کر لیں تو اللہ رب العالمین کے ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں، یہ جو ہم عبادتیں کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کو فرض سے عرش تک پہنچا دیتی ہیں. بس ہم سارے کام تو ہم کرتے ہیں، لیکن وہ احتیاطیں جو ہمیں کرنی چاہیے وہ بسا اوقات نہ ہونے کی وجہ سے وہ سارا کا سارا عمل ہمارا رائگا چلا جاتا ہے اور اس کے اثرات ہماری زندگی پر مرتب نہیں ہوتے. تو اگر اس کی مشق کر لی جائے اور اس کا اہتمام اگر کر لیا جائے تو اللہ رب العالمین کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ جلد ہی ہم اس روزے کے اور تراویح کے اور جتنے بھی نیک اعمال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہے ہیں اس کے اثرات زندگی میں انشاءاللہ ہم اس کا مشاہدہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طریقے سے ہمیں روزے رکھنے کی، اس کے آداب کی رعایت رکھ کر اور اس کے مستحبات کی رعایت رکھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح روزہ رکھنا چاہیے اس طریقے سے ہم سب روزہ رکھنے والے بن جائیں اور اس کے اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور اس کی کوشش بھی کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ.